الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 6، موضوع ادب، اللہ تعالیٰ کے آداب۔ آج کا موضوع، بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں نگاہیں جھکا کر رکھے، اس لیے کہ بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ مومنین سے فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں۔ بڑوں کی مجلس میں چھوٹوں کا خاموش رہنا ادب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کے پاس ہوتا ہے، اس لیے خاموشی کی عادت ڈالیں۔ ایک چپ 100 سکھ، اور ایسی حرکات و سکنات سے پرہیز کریں جو ادب سے عبارت نہ کی جاتی ہوں۔ جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ان کی بجا آوری میں تاخیر ہرگز نہ کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے منع کیا گیا ان پر اعتراض نہ کریں بلکہ انہیں چھوڑ دیں۔ نیک خلق اپنائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی کہ کیا تم جانتے ہو کون سی چیز جنت میں لے جائے گی لوگوں کو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور نیک خلق۔ سبحان اللہ۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر کسی اور کی یاد میں رہنا انتہائی بے ادبی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کون سے آداب بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو جاننا، اس کی فرما برداری کرنا، خوشی کی حالت میں اس کا شکر ادا کرنا، اور مصیبت میں صبر کرنا۔ سبحان اللہ۔ سوچ میں پاکی ہونی چاہیے۔ جس طرح بڑوں کے سامنے بےہودہ حرکت کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو بندے کے خیالات اور سوچوں کو بھی جانتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سوچوں کی ناپاکی رکھنا ادب سے محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ادب یہ ہے کہ اعضاء کو قابو میں رکھے، دل پرسکون ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عزت اور تعظیم رکھے، غصہ نہ کرے۔ غصہ کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کرنے میں شامل ہے۔ جو کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی شامل حال ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کام مخلوق کے لیے کرے گا تو شرک کہلائے گا۔ بندے کو اپنے ہر نیک کام سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مقصد بنانا چاہیے۔ اگر مخلوق کو خوش کرنے کے لیے عمل کرے گا تو یہ ادب نہیں۔ جس عمل میں اخلاص نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو لوگوں سے چھپائے، نہیں تو یہ عمل ریاکاری کی وجہ سے مردود ہو جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ لوگوں کے پاس جو مال ہے اس پر نظر نہ رکھے، اگر ایسا کرے گا تو بے ادب ٹھہرے گا اور اپنی عزت بھی کھو دے گا۔ حدیث مبارکہ ایک سائل نے سوال کی، عرض کی اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زاہد بن کر رہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے پاس مال دولت ہے اس پر نظر نہ رکھ، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ادب یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ سچ بولے، گناہوں سے بچے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دے، لوگوں کی طرف اشارے نہ کرے، اور جو بات دوسروں کے لیے مفید اسے نہ چھپائے، حرام کاموں پر غیظ و غضب کا اظہار کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں تمام زندگی دن کا روزہ رکھوں، رات کو اللہ کے سامنے قیام کروں اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کروں، لیکن میرے اعمال میں نیکوکاروں سے محبت اور گناہ گاروں سے دشمنی نہ ہو، تو میرا کوئی عمل مجھے فائدہ نہ دے گا۔ احیاء العلوم۔ تو جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں ان سے دشمنی بھی کرنی چاہیے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اور جو اپنا اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے ہیں ان سے محبت بھی پھر کرنی چاہیے۔ ہمیشہ باوقار پرجلال رہیں، چھچھورا پن ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کا ادب نہیں ہے۔ ہمیشہ باحیا رہیں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رہے کہ میرے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے کامل وضو کریں، ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں، فرض چھوٹ جانے پر دل انتہائی رنجیدہ ہو، اور یہ خیال رکھیں کہ یہ خسارہ کبھی بھی پورے ہونے والا نہیں۔ گناہ ہونے پر موت آنے تک دل رنجیدہ اور ندامت رہنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتا رہے۔ ذکر کرتے وقت دل میں اللہ تعالیٰ
کا خوف پیدا کرے، تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کے حضور میں قبول ہونے کا امید بھی کرے اور صدقہ بھی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔